کہ بیداری میں احوال اصالتاً آتے ہیں جسم پر اور تباً آتے ہیں روح پر، اور نیند میں احوال اصالتاً آتے ہیں جسم پر اور تباً آتے ہیں روح پر اور تباً آتے ہیں جسم پر۔ جب آدمی دنیا میں زندہ ہو تو احوال اصالتاً آتے ہیں براہ راست جسم پر اور جسم کے واسطے سے روح پر، اور موت کے بعد احوال براہ راست آتے ہیں روح پر اور روح کے واسطے سے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیں قبر میں عذاب اور ثواب براہ راست کسے ہونا ہے؟ روح کو، لیکن روح کا جسم سے تعلق موجود ہے تو جسم کو براہ راست ہونا نہیں، جسم نے اس عذاب اور ثواب کو محسوس کرنا ہے۔ ہونا اور ہوتا ہے اور محسوس ہونا اور ہوتا ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ میں اس کی مثال سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، بالفرض یہ کپڑا ہے، اس کپڑے کو آگ لگ جائے اور کپڑا جسم کے ساتھ لگا ہو، اب بھی جسم کو تکلیف ہونی ہے کہ نہیں؟ اور بالفرض یہ لوہے کی چیز ہے، اس کو آگ لگ جائے، یہ جسم کے ساتھ لگا نہیں، جسم کے قریب ہے، تکلیف اب بھی ہونی ہے نا؟ لیکن دونوں میں فرق ہے یا نہیں فرق؟ دونوں میں فرق ہے۔ قبر میں عذاب اور ثواب کی کیفیت میں بتاؤں گا مزید کہ کیسے ہوتی ہے اور اس کو نام کیا دیا جاتا ہے تاکہ بات آپ کو سمجھ آئے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، احوال موت وہاں کیسے ہیں اور یہاں کیسے ہیں۔ قبر میں جب اس میت کو روح کا تعلق، روح نکل گئی، تعلق باقی رہ گیا، تو حدیث پاک میں آتا ہے فرشتہ کہتا ہے نم، اب تم سو جاؤ، اب سو جاؤ۔ یہ آدمی مویا ہے لیکن صورت کیا ہے؟ سویا ہے۔ صورتاً یہ تو یہ سویا مویا لیکن صورتاً سونے کی صورت میں یہ مویا ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہے، اب اگر نیند سمجھ آ گئی تو اس کے حالات سمجھ آ جائیں گے، اور اگر نیند سمجھ نہیں تو اس کے حالات میں سمجھ بھی نہیں آنا۔ اس حدیث پاک میں اکثر ایک جملہ سمجھایا کرتا ہوں بیانات میں کہ فرشتہ صرف یہ نہیں کہتا نم سو جا، فرشتہ کہتا ہے نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، ایسے سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے، ویسے سو جا۔ میں کئی بار بتاتا ہوں، کراچی میں سبق پڑھا رہا تھا تو ایک طالب علم کی چٹ آ گئی، استاد جی پہلی رات دلہن سوتی بھی ہے؟ پہلی رات دلہن سوتی بھی ہے؟ میں نے کہا ہاں سوتی ہے۔ کیوں؟ میں نے کل آپ سے کہا تھا نا کہ شادی کا مفہوم آپ کے ذہن میں صاف نہیں ہے، اس لیے الجھن ہوتی ہے، اور مفہوم صاف ہو جائے تو پھر تعدد ازواج کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ میں نے کہا فرشتہ قبر میں پوچھتا ہے تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور میرا نبی حضرت محمد ہے اور میرا دین اسلام ہے۔ یہ جواب دے دیے نا، اب فرشتہ کہتا ہے نم سو جا، جو تیرے ذمہ کام تھا تو نے کر لیا، اب سو جا۔ جواب سمجھ آ گیا؟ میں نے کہا پہلی رات دلہن سوتی ہے کب؟ جب اس کا اپنا کام مکمل ہو جائے پھر سو جاتی ہے۔ آپ کے ذہن میں صرف اس کا کام ہے اور ہمارے ذہن میں کام کے بعد اس کا آرام بھی ہے۔ جب آدمی کام کر کے تھک جائے تو پھر آرام کرتا ہے نا، کہتا ہے نم اب سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ میں بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ توجہ سے سمجھنا۔ دیکھیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہیں، عام بندے کے الفاظ نہیں ہیں۔ پیغمبر کے الفاظ میں اتنی بلاغت ہوتی ہے کہ بندہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ عروس نہ فرماتے تو ایک مسئلہ سمجھ نہیں آنا تھا۔ آپ نے عروس کا لفظ فرمایا تو ایک بات سمجھ آئی ہے۔ وہ کیا سمجھ آئی ہے؟ اچھی طرح سمجھیں۔ اگر دنیا میں کوئی لڑکی کسی لڑکے کو چاہتی ہو اور اس کی خواہش ہو کہ یہ لڑکا مجھے مل جائے، اس کی مجبوریاں ہوتی ہیں، کیوں؟ نکاح اس سے جب تک نہیں ہوگا اس کا دل کرتا ہے میں اس کو دیکھوں، لیکن دیکھتی نہیں ہے۔ کیوں؟ نیک ہے، اللہ سے ڈرتی ہے، شریف ہے، اپنے خاندان سے ڈرتی ہے، نہیں دیکھتی۔ اس کا دل کرتا ہے کہ جس کو میں چاہتی ہوں میں اس کے ساتھ ٹیلی فون پہ باتیں کروں، لیکن بات کیوں نہیں کرتی؟ نامحرم سے بات کرنا گناہ ہے، اللہ سے بھی ڈرتی ہے اور خاندان سے بھی، توجہ رکھنا، خاندان سے بھی ڈرتی ہے۔ اس کا جی چاہتا ہے جس لڑکے کو یہ چاہتی ہے اس کو میسج کرے، میسج بھی نہیں کرتی۔ کیوں؟ اللہ سے بھی ڈرتی ہے اور خاندان سے بھی ڈرتی ہے۔ تو ایک لڑکی جس لڑکے کو چاہتی ہے اس کو میسج بھی نہیں کرتی، اللہ سے بھی ڈرتی ہے اور خاندان سے بھی ڈرتی ہے، ٹیلی فون پر بات بھی نہیں کرتی،
اللہ سے بھی ڈرتی ہے اور خاندان سے بھی ڈرتی ہے، اس سے ملاقات چاہتی ہے لیکن چھپ کر بھی اس سے ملاقات نہیں کرتی، اللہ سے ڈرتی ہے اور خاندان سے ڈرتی ہے، لیکن اسی لڑکی کا جس لڑکے کو چاہتی ہے اس کے ساتھ نکاح ہو جائے تو پھر اب اللہ کا بھی ڈر نہیں اور اب خاندان کا بھی ڈر نہیں۔ پہلے خط لکھنے سے ڈرتی تھی، پہلے میسج کرنے سے ڈرتی تھی، پہلے ٹیلی فون کرنے سے ڈرتی تھی، اور اب اس کے پہلو میں لیٹی ہے، کوئی بھی ڈر نہیں ہے، نہ ہی خاندان کا اور نہ ہی اللہ کا۔ اب اللہ کے نبی نے بات سمجھائی ہے کہ جس طرح یہ عورت اتنے تعلقات قائم کرنے سے ڈر رہی تھی اللہ سے بھی اور خاندان سے بھی، بالکل اسی طرح ایک بندہ قبر سے ڈرتا ہے، یہ خلوت کا گھر ہے، یہ قبر سے ڈرتا ہے، یہ ظلمت کا گھر ہے، یہ قبر سے ڈرتا ہے، یہ کیڑوں کا گھر ہے، اجنبیت ہے۔ جس طرح وہ لڑکی ڈر رہی تھی یہ بھی قبر میں آنے سے ڈر رہا ہے، جس طرح وہ کلمہ نکاح کے ساتھ آ گئی اسے بھی ڈر نہیں ہے، اور کلمہ ایمان کے ساتھ تو آ جا تو تجھے بھی ڈر نہیں۔ اب یہ دلہوانے لفظ کے بغیر تو بات سمجھ نہیں آ سکتی نا۔ اللہ کے نبی نے کیسی لطیف بات سمجھائی ہے کہ جس طرح اس عورت کو ڈر تھی لیکن کلمہ نکاح کے ساتھ آ جائے، کوئی ڈر ہے، صرف ڈر ہی نہیں، اب اس کی خواہش ہوتی ہے یا میں ہوں یا وہ یہ ہو اور کوئی نہ ہو۔ اور قبر میں آدمی کلمہ ایمان کے ساتھ چلا گیا نا تو پھر اس کی بھی خواہش ہوتی ہے میں ہوں اور میرا رب ہو، اب قبر میں اور کوئی نہ ہو۔ تو کلمہ نکاح کے ساتھ اور کلمہ ایمان کے ساتھ، اور عجیب بات یہ ہے یہی حدیث اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، اور پھر یہ جو میں نے استدلال کیا نا، یہ میں نے کہاں سے استدلال کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے پوری حدیث بیان فرمائی اور پھر فرمایا فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ پہلے اللہ کے نبی نے حدیث بیان فرمائی، نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، اور پھر آپ نے فرمایا فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ تو حضور نے بات سمجھا دی ہے، جب کلمہ نکاح کے ساتھ آ گئی اب اس دلہن کو ڈر نہیں ہے، اور کلمہ ایمان کے ساتھ تو قبر میں آ گیا تو تجھے بھی ڈر نہیں ہے۔